بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن کبریٰ للبہقی اور کنز العمار میں بحوالہ ابن جریر حضرت طلحہ بن نضر حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شروع میں جو شخص مدینہ پاک ہجرت کر کے آتا تھا، اگر مدینہ پاک میں اس کا کوئی واقف کار ہوتا، کوئی جان پہچان والا ہوتا تو وہ اس کے ہاں قیام کرتا تھا، اور اگر کوئی واقف نہ ہوتا، مدینہ کے کسی شخص سے کوئی جان پہچان نہ ہوتی، تو ہجرت کر کے آنے والا وہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے ساتھ آ کر قیام پذیر ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی جب مدینہ ہجرت کر کے آیا تو میری کوئی جان پہچان مدینہ پاک میں نہیں تھی، تو میں بھی اصحاب صفہ کے ساتھ آ کر مسجد نبوی میں قیام پذیر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے ہر دو کو آپس میں ساتھی بنایا تھا۔ جو مزید نئے آتے آپ دو کو آپس میں ساتھی بنا دیتے تھے، لہذا میرا بھی ایک ساتھی بنایا گیا، یا مجھے بھی ایک کا ساتھی بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر دو ساتھیوں کو ایک مد کھجور عطا کرتے تھے، تقریباً ایک سے کھجور آپ انہیں عطا کرتے، اور اسی پر ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز سے فراغت کے بعد جب آپ جانے لگے تو اصحاب صفہ میں سے ایک شخص نے بلند آواز سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کھجوروں نے ہمارے پیٹ جلا دیے ہیں، اور ہمارے بدن پر جو ردی کپڑا ہے وہ پھٹ گیا ہے۔ یعنی ایک تو انہوں نے گرمی کی شدت کی شکایت کی کہ کھجوریں کھانے سے ہمارے پیٹ اندر سے جل گئے ہیں، اور دوسرا انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے جسم پر جو ردی کپڑا ہے وہ پھٹ گیا ہے، اور کھانے کے حوالے سے اور پہننے کے حوالہ سے ان کی کیا کیفیات تھیں، تو مختلف اوقات میں مختلف کیفیتیں رہی ہیں۔ جیسے گزشتہ درس میں نے بتایا تھا ترمذی کے حوالے سے فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے ساتھ کہ بعض اصحاب صفہ بھوک کی شدت کی وجہ سے عین حالت نماز کے اندر غش کھا کے گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے، تو وہ وہی ایام تھے جن میں ان کو یہ کھجوریں بھی میسر نہیں آتی تھی۔ اور کپڑوں کے حوالے سے میں نے بخاری کی روایت بتائی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ جن کے پاس پہننے کے لیے ایک جوڑا بھی نہیں تھا، یا ایک بڑی چادر بھی نہیں تھی کہ جیسے پورا جسم وہ ڈھانپ لے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب اصحاب صفہ میں سے ایک شخص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، کھجوروں کے کھانے سے ہمارے پیٹ جل گئے ہیں، اور اوپر بدن کے کپڑا ردی نکارا ہو گیا ہے، پھٹ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ان حاضرین صحابہ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے اور اہل مکہ کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی گئیں، جو اذیتیں دی گئیں، ان کا آپ نے تذکرہ کیا، اور پھر آپ نے فرمایا
کہ میرے اور میرے ساتھی یعنی بلال رضی اللہ عنہ پر 10 سے زائد راتیں ایسی گزری ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ 18 راتیں ایسی گزری ہیں کہ ہمارے پاس سوائے پیلو کے درخت کے بے مزہ پھل کے کوئی شے نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس کھلانے کے لیے تمہیں کھلانے کے لیے روٹی اور گوشت ہوتا تو وہ بھی میں تمہیں ضرور کھلاتا، لیکن اب یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ میرے پاس مال ہے اور میں نے کوئی سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور تمہیں صرف کھجوریں ہی کھلا رہا ہوں۔ اب حالات ہی ایسے ہیں، اللہ کی قسم اگر میرے پاس روٹی اور گوشت ہوتا تو میں تمہیں ضرور کھلاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تکلیفات کا تذکرہ کر کے ان کو صبر کی تلقین کی کہ یہ صرف تمہارے ساتھ ہی معاملہ پیش نہیں آیا، تم تو کھجوریں کھا رہے ہو نا، تو میرے اوپر 18 راتیں ایسی بھی گزری کہ پیلو کے بے مزہ پھل کے سوا میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی، تم تو پھر بھی کھجوریں کھا رہے ہو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے بتایا کہ جب ہم ہجرت کر کے یہاں آ گئے مدینہ پاک میں، تو یہاں کے انصار نے کھانے کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ ہمدردی کا سلوک کیا اور ہمیں انہوں نے اپنے کھانے میں شریک کیا، لیکن انصار کا بھی سب سے بہتر کھانا وہ کھجور ہی تھا۔ تو میں نے دین کی راہ میں کفار مکہ کی طرف سے اپنی قوم کی طرف سے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، 18 راتیں ایسے گزری ہیں، ہمارے پاس پیلو کے بے مزہ پھل کے سوا کوئی چیز نہیں تھی کھانے کی، اور پھر جب یہاں پہنچے ہیں تو یہاں انصار نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمدردی کی، لیکن ان کا بھی بہترین کھانا کھجور ہی تھا، ہم نے کھجور پر ہی گزارا کیا۔ تو لہذا تم صبر سے کام لو، اگر میرے پاس گوشت یا روٹی ہوتی میں تمہیں ضرور کھلاتا۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بڑے بڑے پیالے کھانے کے تمہارے پاس لائے جائیں گے، انواع و اقسام کے کھانے تمہیں میسر ہوں گے، اور غلاف کعبہ جیسا عمدہ اور ملائم لباس اور کپڑوں کے جوڑے تمہیں میسر آئیں گے۔ ایک شخص نے کیا یا رسول اللہ آج ہم زیادہ بہتر ہیں یا اس وقت زیادہ بہتر ہوں گے؟ فرمایا آج تم زیادہ بہتر ہو، کیونکہ اب تم آپس میں بھائی بھائی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا تمہارے اندر جذبہ ہے، اور جو وہ وقت ہے جس کا میں نے ذکر کیا اس وقت ایسا ہوگا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے، ایک دوسرے کو یعنی قتل کرو گے، گردنیں مارو گے۔ یہ پوری روایت آپ نے سنی، اس میں ہمارے لیے درس ہے۔ ایک تو وہ اصحاب صفہ جنہوں نے کیسی کیسی مشکلات کے اندر علم دین کی تحصیل سے اعراض نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے، کہ کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، پہننے کو میسر نہیں ہے، تو پھر وہ کمانے میں لگ جاتے، محنت مزدوری میں لگ جاتے، بھوک برداشت کر رہے ہیں اور کپڑا مکمل میسر نہیں ہے تو وہ گرمی سردی کی جو شدت ہے وہ تکلیف بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن دین حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی کیسی نعمتیں کھانے کی دی ہیں، تو ہمارے اوپر کبھی ایسے ایام گزرے ہیں کہ فاقوں میں گزر جائیں اور ہمیں کچھ بھی میسر نہ آئے؟ ہم نے تو زیادہ کھا کھا کے ہمارے تو معدے خراب ہو گئے، ہماری صحتیں بگڑ رہی ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس کی بھی صحت خراب رہتی ہے وہ ذرا بھوک برداشت کر کے دیکھ لے تو انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ بھوک کی برکت سے اس کی طبیعت بہتر ہوگی۔ ہمیں اتنے کھانے میسر ہیں، اتنے کپڑے اور جوڑے میسر ہیں، اور وہ بھی جناب استری کیے ہوئے صاف ستھرے عمدہ، اس کے باوجود ہم کیا دین سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم دین سکھا رہے ہیں؟
ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بس نبی سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت طہار سے محبت ہے، اور زیادہ ہوا تو کچھ رو بھی لیا ان کی محبت میں، لیکن عمل کرنے کے لیے، ان کے راستے پر چلنے کے لیے، ان کی تعلیمات کو اختیار کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور دین کو سپورٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ جو دین کی اس وقت موجودہ حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈکی چھپی تو نہیں ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ دین سکھانے کے لیے ایسے ادارے کہ جہاں مطلوبہ سہولتیں زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے میسر ہوں، تو وہ ایسے ادارے ہمارے پاس کتنے ہیں؟ حکومت کی تو ادھر کوئی توجہ نہیں ہے نا۔ تو اب حکومت تو نہیں کر رہی، اب عوام کو چاہیے کہ وہ جو کلمہ اسلام پڑھتے ہیں تو اس کلمہ اسلام کی لاج رکھتے ہوئے اور اس کلمہ اسلام کے تقاضوں پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول سے وفاداری کرے، دین سے وفاداری کرے، اور ایسے اداروں کا قیام عمل میں لے کر آئیں کہ جہاں موجودہ زمانوں کے اور موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق بہترین علوم دین سکھانے کا انتظام اور اہتمام ہو۔ بہت زیادہ کمزوریاں، کوتاہیاں اور غفلتیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اس حوالہ سے ہمیں اپنی اصلاح کی حاجت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تکالیف کا ذکر کیا اور ان صحابہ کو تسلی دی کہ تم ہی اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہو، میں اس سے زیادہ تکلیف کے اندر دین کی خاطر مبتلا رہا۔ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت طہار علیہ رضوان، وہ دین کے لیے بھوکے بھی برداشت کرتے رہے، پیاسے بھی برداشت کرتے رہے، اور ہر طرح کی تکالیف اور دشمنوں کی طرف سے آنے والے مسائل و آلام وہ بھی برداشت کرتے رہے، لیکن دین کو سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، عمل کرتے رہے، تبلیغ دین کرتے رہے، دین پھیلاتے رہے، تو آج ان کی برکتوں سے دین پوری دنیا میں موجود ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو مزید بہتر انداز میں سیکھ کر آگے پھیلائیں اور دین کے غلبے کے لیے ہر جہت سے، ہر حوالے سے بھرپور کوشش کریں، اور اللہ نے ہمیں جو ذہنی اور جسمانی اور مادی صلاحیتیں اور وسائل دیے ہیں، ان تمام کو بروئے کار لا کر دین کو غالب کریں۔ دین کا غلبہ یہی ہر نبی کی تشریف آوری کا مقصد تھا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اعظم ہے۔